الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسائل قربانی پر آج سبق نمبر 4 ہے۔ سبق نمبر 4 جانور کی عمر، یعنی جو جانور قربانی میں ذبح کرنا ہے وہ کتنی عمر کا ہو تو ذبح کر سکتے ہیں اور کتنی عمر کا ہو تو قربانی میں اس کا ذبح کرنا جائز نہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ہم نے جو قربانی میں جانور ذبح کرنے ہیں اس میں ہے نمبر 1 اونٹ اور اونٹنی قربانی میں ذبح کریں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی عمر 5 سال ہو۔ اس سے کم عمر کا اونٹ یا اونٹنی ہو تو ذبح کرنا جائز نہیں۔ گائے، بیل، بھینسا اور بھینس اگر یہ 2 سال سے کم کا ہو تو ذبح کرنا جائز نہیں۔ بکرا اور بکری 1 سال سے کم کا ہو تو ذبح کرنا جائز نہیں۔ بھیڑ اور مینڈا یا دمبا اور دمبی 1 سال کا ذبح کریں، لیکن اگر 6 ماہ کا ہو، وہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، اس کو قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں۔ اس سے کم عمر کا ذبح کرنا جائز نہیں۔ فتاوی عالمگیریہ کتاب الاضحیہ الباب الخامس فی بیان محل اقامت الواجب۔ فتاوی عالمگیریہ میں ہے فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم عن الأضحية إلا الثني من كل جنس وإلا الجزء من الظأن خاصة إذا كان عظيما، کہ اونٹ، گائے، بکری وغیرہ اس میں سے سنی ذبح کرنا جائز ہے اور سنی کے علاوہ ذبح کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر بھیڑ یا دمبا ہو تو اس میں جزع بھی ذبح کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ آگے بتائیں گے کہ جزع اور سنی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَعَانِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ فَقَدْ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ قَالُوا الْجَزْعُ مِنَ الْغَنَمِ ابْنُ 6 أَشْهُرٍ وَالثَّنِيُّ ابْنُ سَنَةٍ، کہ بکری میں 6 ماہ کا جانور جزع کہلاتا ہے اور 1 سال کا جانور سنی کہلاتا ہے۔ وَالْجَزْعُ مِنَ الْبَقَرِ ابْنُ سَنَةٍ وَالثَّنِيُّ ابْنُ سَنَتَيْنِ، اور گائے 6 ماہ، گائے 1 سال یہ جزع ہے اور 2 سال یہ سنی ہے۔ والجزع من الابل ابن 4 سنین والسنی ابن 5، اور اونٹ 4 سال کا ہو تو جزع ہے، 5 سال کا ہو تو سنی ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ قربانی کے جانوروں میں جانور ذبح کرنا ہے جو مسنہ ہو، اور مسنہ کہتے ہیں السنی کو۔ تو ان جانوروں میں سے ہر جانور ایک مدت تک جزع ہوتا ہے، ایک مدت تک سنی ہوتا ہے۔ اونٹ 5 سال کا ہو تو سنی، اس سے کم ہے 4 سال کا تو جزع۔ گائے 2 سال ہو تو سنی، اس سے کم 1 سال کا تو جزع۔ بکرا اور بکری 1 سال کا ہو تو سنی اور 6 ماہ کا ہو تو جزع۔ یہ خلاصہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دلائل ذہن نشین فرما لیں۔ دلیل صحیح مسلم کتاب الاضاحی باب سن الاضحیہ، امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النیشاپوری رحمہ اللہ تعالی، وفات 261 ہجری، حدیث پاک نقل فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، جانور قربانی میں تم مسنہ ذبح کرو، ہاں اگر دمبا ہو، بھیڑ ہو تو تم جزع ذبح کرنا چاہو تو بھی کر سکتے ہو۔ یہاں بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس حدیث میں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور تم نے وہ ذبح کرنا ہے جو مسنہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ اس میں ایک لفظ آیا ہے جزعۃ من الضأن، جزعۃ من الضأن، کہ الضأن بھیڑ، مینڈا، دمبا اور دمبی، اس میں تم جزع ذبح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔
تو ایک لفظ مسنہ، ایک لفظ جزا۔ مسنہ کا معنی کیا ہے اور جزا کا معنی کیا ہے میں نے پہلے عرض کیا، اب میں دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں تاکہ بات کھلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ارشاد فرمایا کہ تم نے قربانی میں مسنہ ذبح کرنا ہے، سوائے بھیڑ اور دمبے کو اس میں جزا ذبح کر سکتے ہو، مسنہ۔ اب اونٹ، گائے، بکری، ان میں جو مسنہ ہے اس کو کہتے ہیں السنی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اونٹ اور گائے اور بکری میں سنی ذبح کرنا ہے تو اس کا وہی معنی ہوگا جو مسنہ کا ہے۔ تو مسنہ کا معنی ہوتا ہے سنی، اور سنی کا معنی دو دانتا۔ دو دانتا کا معنی جس کے دو دانت گرے ہوں۔ دو دانتا کا معنی ہے کہ دو دانت اگے ہوں۔ دو دانتا کا معنی ہے کہ دو دانت گرے ہوں۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو دانت نہیں ہوتے، اس کے دانت اگنے شروع ہوتے ہیں۔ جانور پیدا ہوتا ہے تو دانت ہوتے ہیں، اس کے دانت گرنے شروع ہوتے ہیں۔ تو جانور کے دو دانت کا معنی ہے کہ اس کے دو دانت گرے ہوئے ہیں۔ یہاں دو باتیں آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ استعمال فرمائے، وہ سمجھنے ہیں۔ نمبر ایک کہ قربانی کا جانور وہ ذبح کرنا ہے جو مسنہ ہو، اور دمبا یا بھیڑ، مینڈا، دمبی، اس میں تم جزا بھی ذبح کر سکتے ہو۔ تو مسنہ کا مطلب کیا ہے اور جزا کا مطلب کیا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے جزا، وہ بہت آسان ہے کہ دمبی یا دمبا، بھیڑ یا مینڈا، وہاں جزا کا معنی 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں سال کا لگے۔ باقی تمام جانوروں میں ذبح کرنا ہے مسنہ، اور مسنہ کا معنی کیا ہے؟ السنی۔ اب سنی اونٹ میں بھی ہوگا، اور سنی گائے میں بھی ہوگا، اور سنی بکری میں بھی ہوگا۔ سنی کا معنی کیا ہے؟ سنی کا معنی ہے اگر اونٹ ہو تو 5 سال کا، اگر گائے ہو تو 2 سال کی، بکری ہو تو 1 سال کی۔ یہ ہے معنی سنی کا۔ تو جانور وہ ذبح کرنا ہے جو مسنہ ہو۔ مسنہ کا معنی سنی ہو۔ ایک ہے سنی من الابل، اونٹ میں سے سنی یعنی جس کی عمر 5 سال ہو۔ ایک ہے سنی من البقر، گائے میں سے سنی یعنی جس کی عمر 2 سال ہو۔ ایک ہے سنی من الغنم، بکری میں سے سنی، اس کا معنی ہے کہ جس کی عمر 1 سال ہو۔ تو سنی کا مدار عمر ہے، سنی کا مدار دانت نہیں۔ 2 دانت گرے ہوں یا 2 دانت نہ گرے ہوں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جانور کی عمر کیا ہے۔ اونٹ ہے تو یہ دیکھیں گے 5 سال کا ہے یا نہیں۔ 5 سال کا ہے تو قربانی لگے گا، 5 سال کا نہیں تو قربانی نہیں لگے گا، خواہ 2 دانتا ہو خواہ 2 دانتا نہ ہو۔ گائے تو یہ دیکھیں گے عمر 2 سال ہے یا نہیں۔ 2 سال کی عمر ہے تو قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں، 2 سال کی نہیں تو قربانی میں ذبح نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں دیکھیں گے 2 دانتا ہے یا نہیں۔ بکری 1 سال کی ہے تو قربانی میں لگے گی، 1 سال سے کم ہے تو قربانی میں نہیں لگے گی۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ 1 سال کی ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھیں گے 2 دانتا ہے یا نہیں۔ یہ سمجھ میں نے ایک بطور فائدہ بات کی ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت نہیں ہوتے، اگنے شروع ہوتے ہیں۔ جانور پیدا ہوتا ہے اس کے دانت ہوتے ہیں تو بعد میں گرتے ہیں۔ جس کے 2 دانت گرے اس کو 2 دانتا کہتے ہیں۔ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ 2 دانتا کا مطلب کیا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں دوندا، چونکہ پنجابی میں دانت کو دند کہتے ہیں تو دوندا، اور اردو میں کہتے ہیں 2 دانتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اب اس پر ہم انشاءاللہ دلائل بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ پہلی بات کہ جانور کون سا ذبح کرنا ہے؟ مسنہ۔ مسنہ کسے کہتے ہیں؟ السنی، ابل اونٹ میں سنی، بکر گائے میں سنی، غنم بکری میں سنی۔ شرح مسلم للنووی کتاب الاضاحی باب السن الاضحیہ، امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری، فرماتے ہیں قال العلماء المسنہ ہی السنیۃ من کل شیء من الابل والبقر والغنم۔
کہ مسنہ ہر جانور میں سے سنی ہے، ابل میں سنی اونٹ، گائے بقر میں سنی گائے، بکری میں سنی غنم میں سنی بکری۔ آگے بات چلتے ہیں کہ سنی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی مسنہ سے مراد ہوگا سنی، اور سنی کا مطلب کیا ہے میں حوالے دے رہا ہوں، ویسے میں بتا چکا ہوں۔ فتاوی عالمگیریہ کتاب الاضحیہ الباب الخامس فی بیان محل اقامت الواجب قد ذکر القدوری ان العلماء قالوا الجزء من الغنم ابن ستۃ اشہر، بکری میں الجزع وہ ہے جو 6 سال کا ہو، والسنی ابن سنہ، اور سنی وہ جس کی عمر 1 سال ہو، والجزع من البقر ابن سنہ، اور گائے میں جزع جس کی عمر 1 سال ہو، والسنی منہ ابن سنتین، اور گائے میں سنی جس کی عمر 2 سال ہو، والجزع من الابل ابن 4 سنین، اور اونٹ میں جزع جس کی عمر 4 سال ہو، والسنی ابن 5، اور اونٹ میں سنی جس کی عمر 5 سال ہو۔ البحر الرائق شرح کنز الدقائق لابن نجیم کتاب الاضحیہ، محدث فقیہ علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم رحمہ اللہ وفات 970 ہجری فرماتے ہیں والسنی من الضأن والمعز ابن سنہ، دمبا اور بکری اس میں سنی وہ جس کی عمر 1 سال ہو، ومن البقر ابن سنہ، ومن البقر ابن سنتین، اور گائے میں سنی جس کی عمر 2 سال ہو، ومن الابل ابن 5 سنین، اور اونٹ میں سنی جس کی عمر 5 سال ہو۔ نمبر 3 بدر المجہود شرح سنن ابی داود کتاب الضحایہ باب ما یجوز فی الضحایہ من السن، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ وفات 1346 ہجری، وہ فرماتے المسنہ بضم المیم وکسر السین وبالنون المشددہ وہو من الابل مستکمل 5 سنین، اونٹ میں سنی وہ ہے، مسنہ وہ ہے کہ جس کی عمر 5 سال ہو، وطعن فی السادسہ 6 میں داخل ہو، ومن البقر مستکمل 2 وطعن فی الثالثہ، اور اونٹ میں مسنہ وہ ہے نہ گائے میں مسنہ وہ جس کی عمر 2 سال ہو، 3 میں داخل ہو، ومن الغنم ضأنا او معزا مستکمل سنہ وطعن فی الثانیہ، گائے اور دمبی میں سے وہ ہے کہ جس کی عمر 1 سال ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو جائے۔ یہاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حدیث میں 2 لفظ، ایک مسنہ اور ایک ہے جزع، میں نے مسنہ پر بات کی ہے کہ ہر جانور میں ذبح کرنا مسنہ، ہاں بھیڑ اور دمبے میں آپ ذبح کر سکتے ہیں ذبح اور جزع، اور جزع کا مطلب عمر 6 ماہ ہو، دیکھنے میں 1 سال کا لگے۔ البحر الرائق شرح کنز الدقائق میں کتاب الاضحیہ علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم رحمہ اللہ وفات 970 ہجری، وہ لکھتے ہیں ھذا اذا کان الجزع عظیما بحیث لو خلط بالثنیات یشتبہ علی الناظرین والجزع من الضأن ما تمت له 6 اشہر عند الفقہاء، کہ جزع وہ جانور ہے کہ جب ان کو سنی میں ملایا جائے تو وہ مشتبہ ہو جائے کہ سنی ہے جزع ہے، لہٰذا بھیڑ میں جزع وہ ہوگا کہ جس کی عمر 6 ماہ مکمل ہو جائے۔ میں یہ بات پہلے بتا چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب آپ نے جانور قربانی میں ذبح کرنا ہے تو اس میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے لفظ مسنہ، ایک ہے لفظ جزع۔ تمام جانوروں میں ذبح اس کو کرنا ہے جو مسنہ ہو، ہاں بھیڑ اور دمبے میں گنجائش ہے کیا مسنہ کی بجائے جزع ذبح کریں، یہ گنجائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بھیڑ اور مینڈا دمبے وغیرہ کے لیے دی ہے لہٰذا اسی کے اندر رہے گی، یہ گنجائش آپ گائے یا اونٹ میں نہیں لے جا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھیڑ اور دمبا یہ 6 ماہ کا ہو اور 1 سال کے برابر لگے، اس کو قربانی دینے کی گنجائش یہ خلاف قیاس ہے، اور جو مسئلہ قیاس کے خلاف ہو اس کو وہیں تک رکھتے ہیں جہاں تک اللہ کے نبی بیان فرمائے، اس سے مزید آگے گنجائش نہیں نکالتے۔ چنانچہ العنایہ شرح الہدایہ کتاب الوکالہ علامہ اکمل الدین ابو عبداللہ محمد بن محمود البابرتی رحمہ اللہ
وفات 786 ہجری، وہ لکھتے ہیں بس ثابت بالنص علی خلاف القیاس فیقتصر علی مورد النص، جو چیز آیت یا حدیث سے ثابت ہو اور قیاس کے خلاف ثابت ہو تو اس کو وہیں تک رکھتے ہیں جہاں تک گنجائش دی ہے، مزید آگے گنجائش اپنی طرف سے نہیں دے سکتے۔ یہ تو میں نے موقف بیان کیا اہل سنت والجماعت احناف کا۔ غیر مقلدین کا موقف کیا ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ جانور دو دانتا ہو تو قربانی میں لگے گا، دو دانتا نہ ہو تو قربانی میں نہیں لگے گا، عمر کو نہیں دیکھیں گے، دانت دیکھیں گے، دو گر گئے ہیں تو قربانی میں لگے گا، ابھی نہیں گرے تو قربانی میں نہیں لگے گا۔ تو غیر مقلدین کے ہاں مسنہ کا معنی سنی اور سنی کا معنی دو دانتا، اور ہمارے ہاں مسنہ کا معنی سنی، اور یہاں قربانی میں سنی اور مسنہ کا معنی عمر، اونٹ 5 سال، گائے 2 سال، بکری 1 سال یا دمبا 1 سال، یہ مراد ہے، دانتا دو دانتا مراد نہیں ہے۔ غیر مقلدین کا حوالہ، غیر مقلدین کے فتاوی اصحاب الحدیث، حافظ عبداللہ غیر مقلد کا مرتب کردہ جلد 2 صفحہ 392 کہتے ہیں قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو دانتا ہو، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، کیونکہ علاقائی آب و ہوا کی وجہ سے اس کے دو دانتا ہونے کی عمر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اگر دو دانتا نہ ملے تو 1 سال کا دمبا یا چھترا ذبح کیا جا سکتا ہے۔ دلیل صحیح مسلم باب سن الاضحیہ، امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النشاپوری رحمہ اللہ، وفات 261 ہجری، وہ فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یؤثر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الظان، کہ تم جانور وہ ذبح کرو جو مسنہ ہو، ہاں دمبے اور بھیڑ میں گنجائش ہے کہ تم مسنہ کی بجائے جزع ذبح کر سکتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں لفظ کیا آیا ہے؟ مسنہ، جانور میں ذبح کرنے کی اجازت دی گئی ہے مسنہ، اور مسنہ کا معنی لغت میں ہے سنی، اور سنی کا معنی ہوتا ہے دو دانتا، لہذا دو دانتا ہوگا تو ذبح کر سکتے ہیں، دو دانتا نہیں ہوگا تو ذبح نہیں کر سکتے۔ تو بنیاد دانت ہے، بنیاد عمر نہیں ہے۔ جوابات ملاحظہ فرمائے۔ جواب نمبر 1، ہم کہتے ہیں مسنہ کا معنی سنی ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ شرح مسلم للنووی باب سن الاضحیہ، امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری فرماتے ہیں المسنہ ہی السنیۃ من کل شیء من الابل والبقر والغنم، کہ اونٹ، گائے اور بکری میں سے جو مسنہ ہے یہ وہ ہے جو اونٹ، گائے اور بکری کا سنی ہے۔ تو مسنہ کا معنی سنی ہے، یہ بات درست ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سنی کا معنی کیا ہے؟ سنی کے لغت میں 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 عمر رسیدہ، نمبر 2 دو دانتا۔ دو دانتا ہو اس کو بھی سنی کہتے ہیں، اور اگر عمر ہو مثلا اونٹ میں 5 سال، گائے میں 2 سال، بکری میں 1 سال، اس کو بھی سنی کہتے ہیں۔ تو مسنہ سے مراد سنی ہے، اور سنی کے لغت میں 2 معنی ہیں، دو دانتا اور عمر رسیدہ۔ یہاں معنی کون سا مراد لیں گے؟ مسئلہ لغت کا نہیں، مسئلہ شریعت کا ہے۔ تو جب لغت میں 2 معنی مراد ہوں، ہم وہ معنی لیں گے جو شریعت کے سمجھنے والے فقہا نے لیا ہے، اور فقہا نے معنی دو دانتا نہیں لیا، بلکہ فقہا نے معنی عمر رسیدہ، اونٹ میں 5 سال، گائے میں 2 سال اور بکری میں 1 سال مراد لیا ہے۔ اب اس پہ دلائل ملاحظہ فرمائیں کہ سنی کے لغت میں 2 معنی آتے ہیں، عمر رسیدہ بھی آتا ہے، دو دانتا بھی آتا ہے۔ تو غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ مسنہ کا معنی سنی ہے یہ درست ہے، اور یہ کہنا کہ سنی کا معنی دو دانتا ہی ہے یہ غلط ہے۔ سماعت فرمائیں۔ المغرب فی ترتیب المعرب، معروف مشہور لغوی عالم امام ابو الفتح ناصر الدین بن عبد السید بن علی المترزی رحمہ اللہ وفات 610 ہجری، وہ لکھتے ہیں
السنی من الابل الذی اسنا ای القا سنیتہ، اونٹ کا سنی وہ ہے جو دو دانت گرا دے، یعنی دو دانت ہو. وہو مستکمل سنت الخامسہ، اور یہ وہ ہے جس کی عمر 5 سال ہو جائے. تو گویا سنی وہ بھی ہے جو دو دانتا ہو، اور سنی وہ بھی ہے جس کی عمر 5 سال ہو. ودخل فی السادسہ، اور 6 سال میں داخل ہو جائے. ومن الظلف مستکمل الثانیہ ودخل فی الثالثہ، اور گائے اور بھینس میں سے سنی وہ ہے جو 2 سال مکمل کرے اور تیسرے سال میں داخل ہو جائے. تو سنی کا معنی دو دانتا بھی ہے اور سنی کا معنی عمر والا بھی ہے. آگے چلیے. المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر، معروف لغوی عالم ابو العباس امام احمد بن محمد بن علی الفیومی رحمہ اللہ، وفات 834 ہجری، وہ لکھتے ہیں السنیہ من الاسنان جمعها ثنایا و ثنیات، کہتے ہیں السنیہ یہ دانت کو کہتے ہیں، اس کی جمع ثنایا بھی ہے اور ثنیات بھی ہے. وفی الفم اربعون، اور منہ میں 4 ہوتے ہیں، یہ 2 اوپر اور 2 نیچے، ثنایا علیہ ثنایا سفلا. آگے والثنی الجمل یدخل فی السنۃ السادسہ، اور سنی اونٹ وہ ہے جو 6 سال میں داخل ہو. والناقہ ثنیۃ، اور اس کی مؤنث کو مادہ کو ثنیہ کہتے ہیں. آگے والثنی ایضا الذی یلقی ثنیتہ، اور سنی اسے بھی کہتے ہیں جو دانت اپنے گرائے. یہاں بات سمجھنا، تو یہ السنی کا اصل معنی کرتے ہیں عمر، اور 2 دانتا بھی ہے یہ بھی کرتے ہیں. غیر مقلد کیا کہتے ہیں کہ جی سنی کا معنی لغت میں 2 دانتا ہے، 2 دانتا ہی ہے. اور لغوی کیا کہتے ہیں نہیں، اس کا معنی 2 دانتا ہے اور عمر والا بھی ہے. اور دوسرا لوگ بھی کہتے ہیں اس کا معنی 2 دانتا، اس کا معنی عمر والا ہے اور 2 دانتا بھی ہے. تو معلوم ہو کہ اہل لغت کے ہاں السنی کا ایک معنی نہیں بلکہ 2 معنی ہیں. مسئلہ چونکہ شریعت کا ہے، لہذا ہم یہ دیکھیں گے کہ اہل شرع اور شریعت کو سمجھنے والے فقہا نے یہاں معنی کیا مراد لیا ہے، اور فقہا اس کا معنی عمر مراد لیتے ہیں، لہذا ہم عمر ہی لیں گے، دانت کو نہیں دیکھیں گے. باقی اس بات پہ دلیل کہ فقہا شریعت کو زیادہ سمجھتے ہیں، ان کی بات معتبر ہوگی، یہ میں نہیں کہتا. سنن ترمذی باب ما جاء فی غسل میت میں امام ابو عیسیٰ محمد بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، ایک مسئلہ تحریر فرماتے ہیں کہ میت کو غسل کتنی بار دینا چاہیے. کئی اقوال ذکر کیے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کا مقصد پاک اور صاف کرنا ہے. اگر میت 3 بار سے کم مرتبہ غسل دینے سے پاک صاف ہو جائے تو 3 مرتبہ سے کم دھونا بھی جائز ہے. ہاں البتہ 3 مرتبہ غسل دینا مستحب ہے. وہ فرماتے یہ معنی فقہا نے بیان کیا ہے. وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ، یہ معنی فقہا نے بیان کیا. وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ، اور فقہا حدیث کا معنی زیادہ جانتے ہیں، لہذا فقہا کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے. نمبر 1. اچھا، اسی طرح میں اس بات پر مستقل حدیث نقل کرتا ہوں کہ فقہا کی بات زیادہ معتبر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی روایت موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان نزل بنا امر لیس فی بیان امر ولا نہی فما تأمرنا، اے اللہ کے نبی اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور اس کی وضاحت قرآن یا حدیث میں نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تو شاورون الفقہا، پھر فقہا کی بات مانو. چلیں آپ امام ترمذی کی بات نہ مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں. اب اتنا حدیث میں آ گیا کہ مسنہ ذبح کرو. مسنہ کا معنی کیا ہے؟ سنی. سنی کے 2 معنی ہم کون سا لیں؟ صراحت نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جس کی وضاحت وہاں پر نہ ہو تو ہم کن سے پوچھیں؟ فرمایا فقہا سے پوچھو. اور فقہا کیا کہتے ہیں میں پیچھے حوالے دے چکا ہوں. ان الفقہا قالو، فقہا نے یہ بات فرمائی ہے کہ اونٹ میں سنی 5 سال، گائے میں سنی 2 سال، بکری میں سنی 1 سال.
اللہ کے نہیں فرماتے فقہا سے پوچھو، اور فقہا نے جو معنی مراد لیا ہے ہم اسی معنی کو لیتے ہیں. تو ہم تشریحات فقہا کی جو لیتے ہیں وہ احادیث کو سمجھ کر لے رہے ہیں، احادیث کو مان کر لے رہے ہیں، بغیر احادیث فقہا کی بات نہیں مان رہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. صرف اہل حدیث کے لفظ سے کبھی آپ نے دھوکہ نہیں کھانا. بات سمجھیں. جواب نمبر 2. جواب نمبر 1 کا خلاصہ کہ حدیث پاک میں لفظ مسنہ ہے. مسنہ کا معنی ہم سنی کرتے ہیں. سنی کے لغت میں 2 معنی ہیں، 2 دانتا یا عمر، اور فقہا نے ان میں سے عمر کے معنی کو ترجیح دی ہے. لہٰذا فقہا کی بات مانتے ہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے مسئلے پر جس کی وضاحت قرآن حدیث میں نہ ہو فقہا کی بات ماننے کا فرمایا ہے. اور امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ فقہا حدیث کا معنی زیادہ جانتے ہیں، لہذا ہم نے فقہا کی بات کو لیا تو ہم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ عمر کا اعتبار ہوگا، دانتوں کا اعتبار نہیں ہوگا. جواب نمبر 2. اس مسئلے پر اہل سنت والجماعت احناف کا اور غیر مقلدین کا اتفاق ہے کہ دمبا، بھیڑ، دمبی اور مینڈا اگر 6 ماہ کا ہو جسے جزع کہتے ہیں اور دیکھنے میں سال کا لگے جسے سنی کہتے ہیں تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے. توجہ رکھنا، اس کی قربانی کرنا جائز ہے. اگر مسنہ میسر نہ ہو تو جزع کر لو. اب معنی کہ مسنہ کا معنی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مسنہ کا معنی ہے 1 سال والا، غیر مقلد کہتے ہیں مسنہ کا معنی ہے 2 دانتا. تو جب یہ حدیث میں آ گیا مسنہ نہ ملے تو جزع کر لو، تو جزع کا معنی ہے 6 ماہ. تو اس کا مطلب ہے کہ مسنہ کا معنی بھی سال ہوگا کہ سال والا نہ ملے تو وہ کر لو جو ہے تو 6 ماہ کا، لیکن دیکھنے میں سال کا لگتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ یہ فرمائیں کہ وہ ذبح کرو جو 2 دانتا ہے، اگر 2 دانتا نہ ملے تو وہ ذبح کرو جس کی عمر تو 6 ماہ ہے لیکن دیکھنے میں 2 دانتا لگتا ہے. بھئی دانت اس کا منہ کھولیں گے تو پتہ چلے گا نا، ویسے 2 دانتا کی طرح کیسے لگے گا؟ تو مسنہ نہ ملنے کی صورت میں جزع کا قائل ہونا یا مسنہ ہونے کے باوجود جزع کا قائل ہونا بھیڑ اور دمبے میں، اور جزع سے مراد بالاتفاق 6 ماہ ہے، اس میں کوئی بھی دانتوں کا قائل نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ مسنہ سے مراد بھی عمر ہی ہے، دانت مراد نہیں ہے. فتاوی اصحاب الحدیث حافظ عبداللہ غیر مقلد لکھتے ہیں اگر 2 دانتا نہ ملے تو 1 سال کا دمبا یا چھترا ذبح کیا جا سکتا ہے. توجہ رکھیں، بات سمجھنا. میں کیا کہہ رہا تھا کہ اگر جزع جس کی عمر 6 ماہ ہے دمبا وہ دیکھنے میں مسنہ لگے تو آپ ذبح کر سکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ 6 ماہ کا دیکھنے میں مسنہ کا لگے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہوگا 6 ماہ کا اور دیکھنے میں سال کا لگے گا. تو یہ دلیل بتا رہی ہے، یہ اتفاقی مسئلہ بتا رہا ہے کہ مسنہ سے مراد بھی عمر ہے. توجہ رکھیں، میں دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. جواب نمبر 2. اس بات پر اتفاق ہے کہ دمبا، دمبی، مینڈا اور بھیڑ 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں 1 سال کا لگے تو قربانی کر سکتے ہیں. تو 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں مسنہ کی طرح لگے کر سکتے ہیں. تو 6 ماہ کا جانور دمبا اور دمبی اس کے ذبح کرنا قربانی میں جائز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مسنہ سے مراد بھی عمر ہے، مسنہ سے مراد 2 دانتا نہیں ہے. واضح نشین فرما لیں. جواب نمبر 3. جواب نمبر 3 یہ ہے کہ خود غیر مقلدین نے فتاوی اصحاب الحدیث میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر 2 دانتا نہ ملے تو 1 سال کا دمبا یا چھترا ذبح کیا جا سکتا ہے. اگر 2 دانتا نہ ملے تو 1 سال کا چھترا دمبا ذبح کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب کہ آپ بھی کسی نہ کسی صورت میں مسنہ سے مراد 1 سال لے رہے ہیں اور ہم وہی 1 سال کا کہہ رہے تھے نا جس پر آپ آگے. فرق کیا تھا؟ ہم نے کہا 2 دانتا
مراد ہی نہیں ہے، مراد ہی 1 سال ہے، اور آپ کہتے ہیں مراد تو 2 دانتا ہے لیکن 2 دانتا نہ ملے تو 1 سال کر سکتے ہیں۔ جب بنیاد 2 دانتا ہے تو پھر 1 سال کا کیا مطلب ہے؟ کسی بڑے جانور کا حصہ ڈال لو، کوئی ضروری ہے کہ آپ نے چھوٹا جانور 1 سال کا کرنا ہے؟ بڑے میں حصہ ڈالو نا۔ اگر بنیاد 2 دانتا ہے تو غیر مقلدین کو یہ کہنا چاہیے کہ 2 دانتا اگر چھوٹا جانور نہ ملے تو بڑے میں حصہ ڈال لو، یہ تو نہ کہیں اگر 2 دانتا نہ ملے تو سال کا بکرا ذبح کر لو۔ یہ کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ بنیاد عمر ہے، بنیاد 2 دانتا نہیں ہے۔ ایک جواب اور، جواب نمبر 4 ذہن نشین فرمائیں۔ ایک ہے جانور قربانی کا، ایک ہے جانور عقیقہ کا۔ عقیقے کے جانور کو قربانی کے جانور پر جب قیاس کیا جاتا ہے تو اس میں چند ایک امور ذہن میں رکھے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر قیاس ہوتا ہے۔ ان چند ایک امور میں سے ایک امر ہے اس کی عمر، اس کی عمر، یعنی جو عمر قربانی کے جانور کی ہے وہی عمر عقیقے کی جانور کی ہے۔ تو عقیقے کے جانور کو قربانی کے جانور پر قیاس کرتے ہوئے عمر کو وجہ قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ بنیاد عمر ہے، بنیاد 2 دانتا نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ ابو محمد المغنی ما شرح الکبیر کتاب الحج مسائل کے اندر شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن محمد ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ، وفات 620 ہجری، وہ لکھتے ہیں وَلِأَنَّهَا أَشْبَهَتْهَا فِي صِفَاتِهَا، اس لیے کہ عقیقہ کا جانور قربانی کے جانور کے مشابہ اس میں، اس کی صفات میں، وَسَنِّهَا اس کی عمر میں، وَقَدْرِهَا اور اس کے مقدار میں، وَشُرُوطِهَا اور دیگر شرائط میں، فَأَشْبَهَتْهَا فِي مَصْرَفِهَا لہذا جو مصرف قربانی کے جانور کا ہے وہی مصرف عقیقے کے جانور ہے۔ تو یہاں قیاس کرتے ہوئے عمر کو بنیاد بنا رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ بنیاد عمر ہے، بنیاد قربانی کے جانور میں 2 دانتا ہونا نہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ذرا سن لیں، جانور کے 7 اعضاء کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف، یعنی جانور میں 7 اعضاء ایسے ہیں کہ جن کا کھانا مکروہ ہے، ان میں سے ایک تو حرام ہے اور باقی 6 مکروہ ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 بہتا ہوا خون، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت جو اس کا خون نکلتا رگوں سے وہ، یہ حرام ہے، یہ نص قطعی میں۔ نمبر 2 مادہ جانور کی پیشاب گاہ۔ نمبر 3 نر جانور کے خصیتین۔ نمبر 4 غدود۔ نمبر 5 نر جانور کی پیشاب گاہ۔ نمبر 6 مثانہ، اور نمبر 7 پتا۔ یہ 7 چیزیں مکروہ ہیں۔ ان میں سے بہتا ہوا خون جسے دم مسفوح کہتے ہیں وہ تو حرام اور نجس ہے، باقی مکروہ ہے۔ مصنف دلیل، مصنف عبدالرزاق، امام ابو بکر عبدالرزاق بن حمام بن نافع الحمری الصنعانی رحمہ اللہ، وفات 211 ہجری، اور اصل الکبریٰ للبیہقی، باب ما یکرہ من الشاۃ، امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری، لکھتے ہیں عن مجاہد قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاۃ 7، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری میں سے 7 اعضاء کو ناپسند فرمایا، مکروہ قرار دیا۔ الدم دم مسفوح، الحیاء مادہ جانور کی پیشاب گاہ، والانثیین خصیتین، والغدہ نر جانور کی، والغدہ غدود، والذکر نر جانور کی پیشاب گاہ، والمثانہ اور مثانہ، والمرارۃ اور پتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکروہ فرمایا ہے، لہذا ان 7 اعضاء کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا اس میں سے دم مسفوح ایسا ہے کہ جو نص قطعی سے ثابت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 173، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، لہذا یہ حرام ہے اور باقی مکروہ ہے۔ غیر مقلدین کا یہاں بھی اختلاف ہے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں، دم مسفوح تو حرام ہے، دم مسفوح کے علاوہ ہر جانور کا دم مسفوح کے علاوہ جانور کا ہر عضو حلال ہے، تو ان کے باقی 6 عضو کا کھانا جائز ہے، مکروہ نہیں۔ چنانچہ فتاوی نظیریہ جلد 3 صفحہ 320 پہ میاں نذیر حسین دہلوی غیر مقلد
وفات 320 ہجری لکھتے ہیں بکری وغیرہ جتنے جانور حلال ہیں ان کے تمام اجزاء حلال ہیں، ان کی کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ ہاں دم مسفوح البتہ حرام ہے کہ اس کی حرمت صریح قرآن مجید میں آئی ہے، اس کے سوا باقی اور تمام چیزیں حلال ہیں کیونکہ ان کی حرمت ثابت نہیں، اس وجہ سے کہ شریعت نے حلال جانور کو حلال کر دیا، ہمارے لیے اس کے تمام اجزاء حلال ہیں۔ ہاں جس جز کو خود شریعت ہی نے حرام بنا دیا تو وہ جز البتہ حرام ہوگا، اور ہمارے نفوس اور ہماری طبیعتوں کا بعض اجزاء کو مکروہ خبیث سمجھنا کوئی چیز نہیں، اور شریعت نے ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں دی ہے کہ جن اجزاء کو ہماری طبیعت خبیث سمجھیں تو ان اجزاء کو ہم حرام یا مکروہ سمجھیں۔ یہ ہے فتویٰ۔ غیر مقلدین کے دلائل کیا ہیں؟ ان کی دو دلیلیں ابھی اس عبارت کے اندر آگے۔ دلیل نمبر 1، میاں نذیر حسین دہلوی وفات 320 ہجری، فتاوی نظیریہ جلد 3 صفحہ 320 کہتے ہیں کہ دم مسفوح البتہ حرام ہے کہ اس کی حرمت صریح قرآن مجید میں آئی ہے، اس کے سوا باقی اور تمام چیزیں حلال ہیں کیونکہ ان کی حرمت ثابت نہیں۔ اس کا جواب بہت آسان ہے کہ ہم دم مسفوح کے علاوہ باقی اشیاء کو حرام نہیں مکروہ کہتے ہیں، اور ان کا مکروہ ہونا حدیث کے اندر موجود ہے۔ مصنف عبدالرزاق، امام ابو بکر عبدالرزاق بن حمام بن نافع الحمیری الصنعانی رحمہ اللہ وفات 211 ہجری، اصل الکبریٰ للبیہقی باب ما یکرہ من الشاۃ، امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری، حدیث نقل کرتے ہیں ہم مجاہد قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاۃ سبعہ الدم والحیاء والانثیین والغدہ والذکر والمسانۃ والمرارۃ، کہ اللہ کے نبی نے اس کو مکروہ فرمایا، دم مسفوح بیت خون کو، اور مادہ جانور کی پیشاب گاہ کو، خصیتین کو، غدود کو، نر جانور کی پیشاب گاہ کو، مثانے کو اور پتے۔ غیر مقلدین کی دوسری دلیل، میاں نذیر حسین دہلوی وفات 320 ہجری، فتاوی نظیریہ جلد 3 صفحہ 320 پہ لکھتے ہیں ہمارے نفوس اور ہماری طبیعتوں کا بعض اجزاء کو مکروہ خبیث سمجھنا کوئی چیز نہیں، شریعت نے ہمیں ان کی اجازت بھی نہیں دی کہ جن اجزاء کو ہماری طبیعت خبیث سمجھیں تو ان اجزاء کو ہم حرام یا مکروہ شرعی جانیں۔ جواب اس کا بہت واضح ہے، ہم نے مذکورہ اعضاء کو مکروہ قرار دینے میں طبیعت کو دلیل نہیں بنایا، بلکہ ہم نے ان اعضاء کو مکروہ قرار دینے میں دلیل حدیث کو بنایا ہے۔ بھائی اگر ہم دلیل بناتے طبیعت کو تو آپ کہتے طبیعت کوئی دلیل نہیں ہے، ہم تو طبیعت کو دلیل بنا ہی نہیں رہے، ہم تو دلیل حدیث کو بنا رہے ہیں۔ یہاں میں بطور فائدہ کی عرض کروں گا کہ غیر مقلدین کے بارے میں آپ اندازہ فرمائیں کہ میاں نذیر حسین دہلوی ان 6 اعضاء کو مکروہ قرار نہ دینے میں طبیعت کو دلیل نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں اگر طبیعت پسند نہیں کرتی تو طبیعت کون سی دلیل ہے، لہذا مکروہ نہیں، جبکہ غیر مقلد عالم علامہ وحید الزمان اسی طبیعت کو دلیل بنا رہے ہیں۔ کہاں پر؟ صحیح مسلم باب منی کا حکم، اس میں عبارت سن لیں پھر آپ ان کا موقف سن لیں۔ کہتے ہیں ہمارے اصحاب کا ایک قول ضعیف اور ہے، وہ یہ کہ منی عورت کی نجس ہے اور مرد کی پاک ہے، اور ایک قول اس سے بھی زیادہ ضعیف یہ ہے کہ دونوں کی منی نجس ہے۔ ہم تو حناف کہتے ہیں نا مرد ہو یا عورت اس کی منی ناپاک ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ ضعیف قول ہے کہ منی عورت کی نجس ہے اور مرد کی پاک ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ عورت کی بھی پاک ہے مرد کی بھی، اور ایک ضعیف قول یہ ہے کہ دونوں کی نجس ہے، اور ٹھیک یہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی منی پاک ہے۔ جب منی پاک ہوئی تو اس کو کھانا درست ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اس میں 2 قول ہیں، صحیح یہ ہے کہ درست نہیں کیونکہ طبیعت اس سے گھن کرتی ہے۔ تو میاں نذیر حسین دہلوی فرماتے ہیں کہ 6 اعضاء کا کھانا مکروہ نہیں، طبیعت گھن کرتی ہے تو کیا ہوا، کون سی دلیل ہے؟ اور علامہ وحید الزمان کہتے ہیں کہ منی پاک تو ہے، کھانا ٹھیک نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ طبیعت گھن کرتی ہے۔ تو ایک طبیعت کو دلیل بنا رہے ہیں اور دوسرے طبیعت کے دلیل ہونے کا انکار فرما رہے ہیں۔
تو یہ اپنی شریعت، اپنا دین، اپنے دلائل، جس کو چاہے دلیل بنائیں، جس کو چاہے چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ میں بات صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے امت کو صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.